جو عالمی طاقتوں کا ایک مرکز ہے، لندن کے اندر کھڑا ہو کے ایک شخص کوئی جھوٹ بولے گا. اور ویسے بھی یہ پاکستان تو ہے نہیں کہ یہاں پر آپ کسی کی جعلی ویڈیو بنا لیں، کسی کی جعلی آڈیو بنا لیں، کسی کی جعلی سٹوری بنا لیں، وہ بنا کے آپ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی، پرنٹ میڈیا پہ بھی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی آپ چلا لیں تو جناب آپ کے معاملات کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی عدالتیں، کوئی عدالتی سسٹم، کوئی پروسیکیوشن، کوئی کسی قسم کی کوئی چیز آپ کے خلاف نہیں آئے گی، چاہے آپ نے جھوٹا سارا کچھ کر دیا. وہ تو لندن ہے، لندن کے اندر رول آف لا ہے، لندن کے اندر عدالتی سسٹم ہے. لندن کے اندر تو اس وقت کا دوسری جنگ عظیم کے اندر چرچل کے بقول کے اس نے پوچھا تھا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، تو اسے بتایا گیا کہ ہماری عدالتیں بھرپور طریقے سے عام عوام کو انصاف دے رہی ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ ہٹلر کی فوجیں کسی طریقے سے بھی برطانیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. نواز شریف اس کے حوالے سے اور اس کے خاندان کے حوالے سے اگر کوئی دعویٰ کیا ہے، کوئی بوسٹنگ یا پریٹنگ کی ہے، تو وہ کوئی جھوٹ کے اوپر مبنی نہیں ہو سکتی. وہ کوئی پانی سے پکوڑے تلنے کے مزداق جو ہے نا، وہ کوئی فیک قسم کی سٹوری نہیں ہو سکتی. اسے پتہ ہے کہ میں نے لندن میں رہنا ہے، لندن سے 20 سال میں ہوں، لندن کے اندر کھڑے ہو کے اگر میں نے دعویٰ کیا ہے اور اس شخص اور اس خاندان کے متعلق کیا ہے جو 99% لندن کے اندر رہ رہا ہے، تو لندن کی عدالتیں موجود ہیں، لندن کا عدالتی سسٹم موجود ہے، وہ تو میرا کچا چٹا کھول کے رکھ دیں گی. اور اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھے نشان عبرت بھی بنائیں گی. تو جناب وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور اب اس وقت سوشل میڈیا کے اندر ایک چیز یہ چلائی جا رہی ہے کہ جناب 17 قتلوں کے اندر انوالو ایک شخص گجرات کا، اور ادھر ادھر سے کوئی پوسٹر بینر لا کے کوئی پی ٹی آئی سے تعلق جوڑنے کی ناکام کوشش کر کے کہ جناب اس کا کوئی نواز شریف کے ساتھ تعلق نہیں. ساری دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف کے پاکستان کی رہائش گاہوں سے لے کے اور خصوصاً لندن کی رہائش گاہ اور فلیٹ میں نہال ہاشمی کا واقعہ سوشل میڈیا کے اور الیکٹرانک میڈیا کی زینت بنا تھا کہ نہال ہاشمی جیسا شخص کہ جس نے اس فرد کی خاطر، نواز شریف کی خاطر اور آل شریف کی خاطر، وہ کہتے ہیں نا کہ مدعی سست گواہ چست، اس کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے ججوں کو دھمکیاں دے دی تھی کہ ان کے بچوں کو ہم اٹھا کے لے جائیں گے، ہم ان کی زندگیاں جیرن کر دیں گے، ہم تمہارا رہنا دوبر کر دیں گے. جس نے اتنی بڑی قربانی، نیگیٹو قربانی تھی، منفی قربانی تھی، اپریشیبل نہیں تھی اخلاق اور قانون کے حوالے سے، لیکن اس نے نواز شریف کی خاطر، بیگم صفدر کی خاطر، آل شریف کی خاطر کتنا بڑا کام کیا. پھر وہ نااہلی کا اس نے جناب ٹیگ بھی اپنے ماتھے پہ سجایا. اس نہال ہاشمی کو انہی فلیٹس کے اندر جہاں تسنیم حیدر شاہ کے بقول جولائی، ستمبر اور اکتوبر کی 3 میٹنگوں کے اندر وہ موجود تھا، اور پھر اس کی بے تحاشا فوٹوز اور ویڈیوز موجود ہیں، اسی نہال ہاشمی کو نواز شریف نے ہاتھ کے اشارے سے دھتکارتے ہوئے کہا تھا کہ تم ادھر ہی ٹھہرو، تم اوپر نہیں آ سکتے، تم میرے فلیٹ میں نہیں آ سکتے. وہ ساری دنیا نے وہ دیکھا تھا. تو کیا نہال ہاشمی جیسا شخص جس کی قربانیاں، جس کی ڈیڈیکیشن، جس کی نون لیگ کے ساتھ تعلق ساری دنیا جانتی ہے، وہاں کا اس کا سینیٹر، اس کو بھی اجازت نہیں ان فلیٹس کے اندر جو اربوں روپے کی مالیت کے موٹر وے کی کمیشن کے ذریعے سے حاصل کیے گئے، ان فلیٹس کے اندر آنے کی اجازت نہیں. وہاں پہ تسنیم حیدر شاہ، کیا وہ اگر وہاں پر بیٹھا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ راہ چلتا آدمی ہے، اس کو آل شریف نہیں جانتے، اس کو نواز شریف کے خاندان والے اور نواز شریف اس کو نہیں پہچانتے، اس کی کوئی نواز شریف کے ساتھ کوئی ایفیلیشن نہیں ہے، اس کا نواز شریف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی نواز شریف کی نظروں میں یا اس کے خاندان کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جو ویڈیو ویڈیوز اور فوٹوز موجود ہیں خاص قسم کی محفلوں کے اندر وہ بیٹھے اور ان کے جناب کچن کیبنٹ کے طور پہ جناب ایک ممبر کے طور پہ جو ہے وہ سارا ایکٹیویٹ ہے. تو جناب یہ جھوٹ مت بولیں. اس تسنیم حیدر شاہ کے اعترافات کے بعد آج پوری پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کا جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بن رہا، عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر ایگزیکٹ عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی مرضی اور منشا کے مطابق کیوں نہیں کٹ رہی. اب ہر چیز پوری پاکستانی قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے. اور تسنیم حیدر شاہ کو جیسے مشیر داخلہ عمر سرفراز چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے رابطہ کر لیا ہے، بالکل
पंजाब हुकूमत को फौरी तौर पर उनसे रब्ता करके उसको शामिल तफ्तीश करना चाहिए और अब ये केस एक नए नहज से और एक नए अंदाज से आगे चलेगा और चीजें सारी खुल के सामने आएंगी। नवाज शरीफ से और उसके खानदान से हर चीज की तवक्को की जा सकती है। मुखालफीन की करैक्टर असैसिनेशन करना, मुखालफीन के लिए जिंदगी अजीरन करना, मुखालफीन की इज्जत और वकार की धज्जियां उड़ाना और आखिर में मुखालफीन को अपने रस्ते से हटाना, ये आले शरीफ और नवाज शरीफ का पुराना वतीरा है। और अब इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान की जुडिशरी से मुतालबा करूंगा आज इस पंजाब असम्बली के बाहर खड़े होकर कि जनाबे वाला इस इंकशाफ के बाद अब ये पाकिस्तान के अदालती सिस्टम का भी फर्ज बनता है। उसने कहा है तस्नीम हैदर शाह ने कि मुझे अगर अदालतें और अदारे बुलाएंगे तो जनाब मैं आऊंगा, तो पाकिस्तान के अदारों को भी चाहिए, सिविल और मिलिट्री दोनों अदारों को चाहिए कि अब सारी चीजें खुल के सामने आनी चाहिए। मिलिट्री के अदारों को भी ये चाहिए कि अपनी इज्जत बचाने के लिए जो इस केस से मुतल्लिका सपोज उनकी बात मान लेते हैं कि झूठी चीजें जनाब वो प्रोपोगेट की गई और झूठे अंदाज से जो है वो चीजें सामने आई, तो जनाब आपके पास बड़ा अच्छा मौका है, फौरी तौर पर उससे रब्ता करके उसको बुलाया जाए, उसको सिक्योरिटी दी जाए, फुल उसको जनाब सिक्योरिटी दी जाए और उसके बाद उससे इन्वेस्टिगेट किया जाए कि नवाज शरीफ ने वाकईतन उससे रब्ता करके उससे मुतालबा किया था, और अगर किया था तो फिर हर चीज जो है वो क्लियर हो जाती है कि इमरान खान जो इनके लिए जिन बन चुका है, इमरान खान जो इनके लिए द्यो बन चुका है, सियासी द्यो कि जिसका मुकाबला अब ये नहीं कर सकते, इन्होंने आखिर ये फैसला किया कि अब उसको रस्ते से हटाया जाए। लेकिन अल्लाह पाक की जात बड़ी है। अब सूरत हाल ये है कि अब नवाज शरीफ साहब ना आने जोगे तो ना जाने जोगे, ना वहां रहने जोगे ना पाकिस्तान आने जोगे। ये अल्लाह पाक की शान है और अल्लाह पाक का कानून है और अल्लाह पाक का जनाब एक कुदरत है कि वो लोग के जो दिसंबर के अंदर नवाज शरीफ साहब को बड़ा नेल्सन मंडेला और आम खमीनी के तौर पे पेश कर रहे थे, अब लंदन के अंदर भी उनकी जिंदगी अजीरन हो चुकी है और आने वाले वक्तों में उन्हें लंदन में रहना भी उनके लिए महाल हो जाएगा। तो मेरा मुतालबा है कि इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमले और अरशद शरीफ के कत्ल, इसके ऊपर तस्नीम हैदर को पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान के अदारे फौरी तौर पर शामिल तफ्तीश करें, ऑन बोर्ड लें और 80 से 85% पाकिस्तान की आवाम के दिलों की धड़कन इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ और उसका जो खून बहा है उसको हम रायगा नहीं जाने देंगे और उसका हम हिसाब किताब लेना चाहते हैं और वो हिसाब किताब देना पड़ेगा और उस सिलसिले में पाकिस्तान के अदालती सिस्टम को और पाकिस्तान के अदारों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। दूसरा इशू लॉन्ग मार्च के हवाले से, इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च अपनी पूरी रानाइयों और तवानाइयों के साथ इंशाअल्लाह 26 तारीख को रावलपिंडी के अंदर दाखिल होते हुए इस्लामाबाद का रुख करेगा। अब ये पाकिस्तान के इंपोर्टेड हुक्मरानों का और अरबाब बस्तो कुशाद का ये फैसला है और अरबाब बस्तो कुशाद का ये इम्तिहान है। सुल्तान मजबूर के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। सुल्तान मजबूर तो इस वक्त अपनी मर्जी की तैनाती करने के काबिल भी नहीं रहा। सुल्तान मजबूर को तो जो उसका भाई सुल्तान मफरूर जिस तैनाती के हवाले से बात कर रहा है उसके वो बेचारा उसको एग्जीक्यूट करने के काबिल नहीं है। उसकी मर्जी और मंशा कुछ भी, वो एक पपेट है, वो एक कठपुतली है, वो अशारों पर नाचने वाला जनाब एक कठपुतली बांस के ऊपर जो है वो लगा हुआ खिलौना है जिससे बच्चे खेलते हैं। सुल्तान मजबूर शहबाज शरीफ की वैल्यू उतनी है। तो मेरी अरबाब बस्तो कुशाद से गुजारिश है, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास फैसलों का इख्तियार है, पाकिस्तान को अगर बचाना है, पाकिस्तान की हालत यह है कि पिछले 7 महीनों में 6,487 अरब रुपया कर्जा लिया जा चुका है। 7 महीनों में माहाना 912 अरब रुपए का कर्जा बनता है और एक दिन का 32 अरब रुपए बनता है। पाकिस्तान को इन्होंने 75% दिवालिया होने के करीब कर दिया है। हमारे दौर के अंदर, इमरान खान साहब के दौर के अंदर 5% प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। आज 75% 7 महीनों के अंदर 75% चांसेस है पाकिस्तान के दिवालिया होने के। 8 अरब डॉलर के करीब और उससे लेस जो है वो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। एक्सपोर्ट लेवल तबाह हो गया।
فارن ریمیٹنس جس طرح ہمارے دور میں 32 ارب ڈالر آ رہی تھی اس سے کہیں نیچے ہے. آپ کی جناب فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہمارے دور کے اندر ایک بھرپور طریقے سے ہو رہی تھی اس کا بھی کوئی والی وارث نہیں ہے. اور وہ ایک جعلی جناب نجات دہندہ اسحاق ڈار اس کو جو ایک جناب لایا گیا اور اس طرح پریزنٹ کیا گیا کہ وہ آئے گا اور 1-1.5 مہینے کے اندر پوری پاکستان کی اکانومی کی شکل چینج ہو جائے گی. آج وہ بھی ٹھوس پھوس اور ٹھوس ہوا ہے. وہ صرف استعمال ہو رہا ہے صدر مملکت کو دھمکیاں لگانے کے لیے. اس کی اور کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں رہ گئی. تو جناب والا صدر مملکت اور باقی اداروں کو یا وہ افراد کے جو پاکستان کے مستقبل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں امپورٹڈ حکومت اور اس کا بلا وجہ بھٹو وزیر خارجہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات میں رہ کے پریس کانفرنس بھی کرے, دعوے بھی کرے, پڑکے بھی لگائے اور دھمکیاں بھی لگائے. جتنی اس کی اوقات ہے اس کے مطابق وہ چیزوں کو پلے کرے. صدر مملکت کو انہوں نے خود بیچ میں انوالو کیا عمران خان صاحب کے ساتھ جناب آربیٹریشن اور میڈیشن کے لیے, اور اب ان کا وزیر خارجہ وہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں صدر مملکت کو دھمکیاں لگاتا ہے. تم نے اپنے 7 مہینوں میں سے جناب 4 مہینے تو باہر موج میلے میں گزارے ہیں بلا وجہ بھٹو. تم نے تو پاکستان کی طرف توجہ ہی نہیں کی. تمہارے جتنے منسٹر ہیں وہ پاکستان سے باہر گھوم پھر رہے ہیں. کسی کو پتہ ہے کہ پاکستان کے وفاقی منسٹر کیا کر رہے ہیں؟ ہماری حکومت تھی صوبائی سے لے کے وفاقی منسٹر کی ہر روز کی ایکٹیویٹی نظر آتی تھی کہ کوئی فلاں جگہ فنکشن میں ہے, کوئی فلاں جگہ انوگریشن میں ہے, کوئی فلاں پالیسی میکنگ فنکشن کے اندر ہے, کوئی فلاں اپنی منسٹری کے جناب ایکٹیویٹی کے اندر ہے. آپ پاکستان کی عوام بتائیں کہ وفاقی وزراء میں سے کتنے وزراء ہیں جن کی روزانہ کی ایکٹیویٹی پی ٹی وی بھی دکھاتا ہو؟ یہ تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے عوام کو, یہ تو شکلیں دکھانے کے قابل نہیں ہے عوام کو, یہ تو عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے. اور دوسرا ان کی دلچسپی نہیں ہے. انہوں نے اپنے قرضے معاف کروا لیے, NRO2 لے لیا, پورے کا پوری کیبنٹ تقریباً 60-70% جاؤ 7 مہینوں سے ایوریج اس کی یہ ہے کہ وہ باہر گھوم پھر رہی ہے, موج میلے کر رہی ہے. انہیں تو اس ملک سے دلچسپی نہیں ہے. تو جناب والا لانگ مارچ انشاءاللہ 26 تاریخ کو راولپنڈی کے اندر ہم انشاءاللہ اس کا بھرپور استقبال کریں گے. اور راولپنڈی کی عوام اور پورے پاکستان کی عوام اس بات کا نعرہ لگاتے ہوئے کہ صلح ہو کہ جنگ ہو, عمران خان کے سنگ ہو, سب ہمیں پسند ہے, خون ہو کہ رنگ ہو کا نعرہ لگاتے ہوئے انشاءاللہ راولپنڈی آئے گی اور حقیقی آزادی کی جنگ انشاءاللہ آگے بڑھے گی. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی تسلیم حیدر کی بات کی, تو تسلیم حیدر کے حوالے سے جو سامنے آ رہی ہیں چیزیں گزشتہ روز سے جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اس میں واضح طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے نعرے لگا رہے ہیں, اور ایک ویڈیو ایسی بھی آئی جس میں وہ جو پاک فوج ہے اس کے خلاف بھی نعرے لگاتے ہوئے نظر آئے اور تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کے ساتھ جتنی ویڈیوز گزشتہ روز سے جاری ہوئی ہیں وہ ساری تحریک انصاف کے حوالے سے ہیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی انہوں نے یو ٹرن لیا. اب وہ کہتے ہیں جو آرمی چیف آئے گا وہ اس کو ہم تسلیم کریں گے, اور لانگ مارچ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلے 10 ماہ بھی جاری رہ سکتا ہے. تو پالیسی تو کلیئر ہی نظر نہیں آ رہی تحریک انصاف کی. مجھے آپ یہ بتائیں پچھلے 7 مہینوں میں کوئی ایک آڈیو اور ویڈیو, کوئی کلپ کسی جلسے کا, کسی ریلی کا, کسی جلوس کا, کسی فنکشن کا دکھا دیں جس میں عمران خان صاحب نے کہا ہو کہ مجھے فلاں بندہ آرمی چیف چاہیے. اگر آپ بتا دیں گے میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے ایسا ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا. بھائی ہماری کوئی دلچسپی نہیں تھی آرمی, ہماری دلچسپی یہ تھی کہ باہر بیٹھا سلطان مفرور کہ جو پاکستان کا مفرور ہے, پاکستان کی عدالتوں کا مجرم ہے, پاکستان کی عوام کا مجرم ہے, پاکستان کی ریاست کا مجرم ہے, پاکستان کے اداروں کا مجرم ہے, جو جھوٹا ہے, فریبی ہے, وہ باہر بیٹھا ہے. اس سے کم از کم پاکستان کی فوج کے ہیڈ اور چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کنسلٹیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ عمران خان صاحب بھی کہتے تھے, یہ عمران خان صاحب کا 3رے درجے کا سپاہی فیاض چوہان بھی اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہتا تھا. باقی کسی فرد کے حوالے سے تو ہماری کوئی ڈیلی میل تسلیم حیدر کی جو ویڈیو سامنے آئی انکشافات, کیا لگتا ہے آپ کو کہ جنہوں نے پلاننگ کی تھی ان میں کوئی پھوٹ پڑ گئی ہے؟ جو اس طرح کے اب لوگ آ کر تو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف نے پلاننگ کی تھی, کوئی ان میں بھی پھوٹ پڑی ہے, کوئی معاملہ اس طرح کا بھی لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں اللہ پاک کی ذات بڑی ہے. آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھی, مذہبی منافرت دیکھی, فرقہ وارانہ منافرت دیکھی, مدینہ منورہ کا کیس دیکھا, سیالکوٹ کے اندر مذہبی منافرت دیکھی, آپ کا جناب میجر خرم روکھڑی جیسا ایب نارمل کریکٹر دیکھا, پھر عمر فاروق جیسا ایب نارمل تھکا ہوا کردار دیکھا. کس ایشو کے اوپر خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی گئی؟
لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، پھر اوپر بیٹھی ہے نا خدا کی ذات. انسان اپنی تدبیر پہ بھروسہ کرتا ہے لیکن اکثر تقدیر غالب آتی ہے. اب ان کی تقدیر خراب ہے. ان کی حکومت ہونے کے باوجود نواز شریف سلطان مفرور جو ہے وہ باہر سے کیوں نہیں واپس آ رہا؟ کیونکہ قسمت خراب ہے، تقدیر خراب ہے. اب ان کی تقدیر خراب ہے کہ ان کے اندر سے بندہ نکل آیا. وہ بھائی نے پہلے کوشچن کیا کہ یہ فوٹو اور وہ ویڈیو، تو جو کئی فوٹو اور کئی ویڈیو نواز شریف کے ساتھ لگی ہیں وہ بھی تو ہے نا. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ویڈیو اور آڈیو اور فوٹوؤں کے اوپر فیصلہ نہ کریں نا، فیصلہ کریں اس کی انویسٹیگیشن کر کے، اس کو بلاؤ. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں. میں نے پوری پریس کانفرنس کے اندر یہ تو نہیں فیصلہ دے دیا ہاں جی تو جناب 15 فوٹواں ساڑھے نال لیں، 5 فوٹواں انہوں نال لیں، تو ثابت یہ ہوا 15 زیادہ ہے، اس کو جناب نواز شریف کو قاتل قرار دے دو. ایک منٹ. تو جناب بات یہ ہے کہ عدالتیں بلائیں، ادارے بلائیں، جی آئی ٹی بنائیں، انویسٹیگیشن کریں اور فیصلہ دیں. ہاں چوہان صاحب، ڈیلی میل نے جو دعویٰ کیا ہوا ہے، ایک بڑا دعویٰ ہے، بڑا آپ نے اس کے بارے میں ذکر بھی کیا. اب کچھ اشارے کنائے ایسے مل رہے ہیں کہ وہاں این آر او لینے کی کوشش کر رہے ہیں، باروں بار ڈیلی میل سے کوئی ڈیلنگ کی کوشش ہو رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یار دیکھیں، ڈیلی میل کا وہ جو روز ہے، کیا نام ہے اس کا، صحافی کا، وہ روز بیچارہ روز کہتا ہے آؤ یار آ کے مسئلے حل کرو، لیکن وہ اس کی بات انہوں نے سنی نہیں. اور جھوٹا پروپیگنڈا آج سے کوئی 8 مہینے سال پہلے یہ کیا کہ جناب ہم جناب مبرہ ہو گئے ہیں، ہم جناب عدالتوں سے اس کیس کے اندر جناب صاف اور پاک ہو گئے ہیں. لیکن اب قسمت ان کی اور تقدیر ان کی بگڑی ہوئی تھی. بات تو تقدیر کی ہے نا، بات وہی ہے جو میں بار بار کہتا ہوں، تدبیر نہیں تقدیر غالب آتی ہے. تو تقدیر غالب آئی ہوئی ہے سلطان مجبور کے. اب یہ پھنسا ہوا ہے، اب اس نے پیسے بھی دینے ہیں، پھر اس کے بعد جناب کیس بھی چلنا ہے. پنجابی کہتے ہیں ہتھوں بھی تے پلتھوں بھی. تو جناب اب یہ پھنس گئے ہیں. چوہان صاحب یہ بتائیے گا، خان صاحب نے کہا کہ 26 کو 10 سے 15 لاکھ لوگ پنڈی آ رہے ہیں. اب آپ کے ناکوں کندھوں کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے. ویسے ہم وزیر آباد تک گئے ہیں، کوئی 1,15 بھی نہیں ہوا، تو 15 سے 20 لاکھ بندے کے کھانے کا انتظام کیسے کریں گے؟ کیا کہیں سے فنڈنگ لیں گے یا اپنے سے کریں گے؟ کیسے کریں گے انتظامات؟ میری جان 126 دن وہاں پہ جو دھرنا ہوا تھا تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو گیا تھا، رہنے سہنے کا بندوبست بھی ہو گیا تھا، اور معاملات بھی چل گئے تھے. دیر از اے ول، دیر از اے وے. جہاں پہ ول ہوتی ہے وہاں پہ وے ہوتا ہے. تو جب آپ کی ول پاکستان کو کالے انگریزوں سے نجات دلا کر حقیقی آزاد جمہوری ملک بنانا ہے تو اللہ پاک کی ذات ہے، رستے کھول دے گی. اور لاکھوں لوگ موجود ہیں جو حقیقی آزادی کے لیے اور ایک اعلیٰ پرپز کے لیے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے عمران خان صاحب کی قیادت میں کروڑوں اور اربوں لگانے کو جو تیار ہیں.